السلام علیکم ناظرین گرامی، ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم سب مسلمان روزہ رکھتے ہیں اور بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرتے ہیں۔ مگر روزہ رکھنے کے کیا فائدے ہیں، اس سے ہمارے جسم پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اور جدید سائنسی تحقیق اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، اور جو لوگ بیمار ہیں یا کسی بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتے انہیں کیا کرنا چاہیے، اس ویڈیو میں یہ معلومات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ مگر اس سے پہلے ویڈیو کے لیے ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین گرامی، روزہ رکھنے اور کم کھانے یا کم کیلوریز کے باعث جسم کا مدافعتی نظام مضبوط ہوتا ہے۔ مدافعتی نظام کی مضبوطی سے انسانی جسم کو مختلف بیماریوں سے نمٹنے میں مدد ملتی ہے۔ عام طور پر کورونا وائرس سمیت دیگر مختلف امراض اس وقت جان لیوا ثابت ہوتے ہیں جب انسانی مدافعتی نظام اپنے ہی اعضاء پر حملہ آور ہو جاتا ہے۔ ایسا تب ہوتا ہے جب مدافعتی نظام جسمانی اعضاء کے خلیوں کا جینیاتی فنگر پرنٹ نہیں پڑھ پاتا اور اسے دشمن سمجھ کر خلیوں کو تباہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ مرض تب زیادہ شدت اختیار کر کے جان لیوا تک ثابت ہو جاتا ہے جب مدافعتی نظام کسی ایک عضو اور ایک اعضاء کے گروہ کو ہدف بنا لیتا ہے۔ امریکی ماہرین کی ایک تحقیق کے مطابق خاص وقت کے لیے کم کھانا مدافعتی نظام کو مضبوط بناتا ہے۔ یہ تحقیق یونیورسٹی آف ساؤتھ کیلیفورنیا کی ریسرچ ٹیم کے سربراہ پروفیسر والٹر لونگو کی قیادت میں کی گئی۔ پروفیسر لونگو اپنی تحقیق میں یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ روزہ رکھنے سے مدافعتی نظام مضبوط ہوتا ہے اور کیا اس کے ذریعے کورونا وائرس کے خلاف مدافعت بڑھ سکتی ہے۔ ان کی تحقیق کے مطابق روزہ رکھنا یا روزے جیسی خوراک استعمال کرنے سے مدافعتی نظام مضبوط ہوتا ہے اور جسم سے متاثرہ اور غلط شناخت کرنے والے خلیے ختم ہو جاتے ہیں اور ان کی جگہ نئے اور صحت مند خلیے لے لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی ثابت ہوا کہ رمضان کے مہینے میں دیگر مہینوں کے مقابلے میں فالج کے کیس کم ہو جاتے ہیں، جس کی بنیادی وجہ اکثر لوگوں کا تمباکو نوشی سے گریز، بلڈ پریشر اور شوگر کنٹرول اور روزہ رکھنے کے نتیجے میں کولیسٹرول کا کم ہونا ہے۔ معروف نیورولوجسٹ پروفیسر ڈاکٹر محمد واسع نے کراچی میں جاری 8ویں بین الاقوامی ڈیابیٹک اینڈ رمضان کانفرنس 2022 کے دوسرے روز سائنٹیفک سیشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ رمضان کے روزے رکھنے کے ذہنی اور اعصابی صحت کے لیے بے شمار فوائد ہیں، اور تحقیق سے ثابت ہوا کہ روزہ رکھنے سے گھبراہٹ، ڈپریشن اور دیگر نفسیاتی بیماریوں میں کمی واقع ہوتی ہے۔ روزہ رکھنے سے نیند بہتر ہوتی ہے، جبکہ حال ہی میں کی گئی تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ کورونا کی وبا کے نتیجے میں جن لوگوں کی چکھنے کی حس متاثر ہو گئی تھی انہیں روزہ رکھنے سے فائدہ ہوا ہے۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے گردوں کے امراض کے ماہر ڈاکٹر جمیل کا کہنا تھا کہ گردوں کی بیماری کا شکار ایسے مریض جنہیں دل کی بیماری بھی لاحق ہو انہیں روزہ رکھنے سے گریز کرنا چاہیے، لیکن صرف گردوں کی بیماری میں مبتلا افراد اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے روزہ رکھ سکتے ہیں۔ معروف فزیشین پروفیسر ڈاکٹر طاہر کا کہنا تھا کہ کانفرنس کے دوران مختلف سائنٹیفک سیشن میں سے پیش کیے گئے مقابلوں میں ثابت ہوا کہ دل، گردوں، ذیابیطس، بلڈ پریشر کی بیماری میں مبتلا افراد اور کس حد تک حاملہ خواتین روزہ رکھ سکتی ہیں، لیکن ایسے مریضوں کو رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے اپنے معالجین سے مشورہ ضرور کرنا چاہیے۔ معروف ماہر امراض ذیابیطس ڈاکٹر مسرت ریاض کا کہنا تھا کہ شریعت کے مطابق ایسی حاملہ خواتین جنہیں روزہ رکھنے کے نتیجے میں اپنی صحت یا اپنے ہونے والے بچے کو کسی طرح کا ضرر پہنچنے کا اندیشہ ہو انہیں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، لیکن چونکہ اکثر حاملہ خواتین روزہ رکھنے پر اصرار کرتی ہیں اس لیے انہیں اپنی گائنالوجسٹ اور ماہر امراض ذیابیطس سے مشورہ ضرور کرنا چاہیے۔ دل کی بیماریوں میں مبتلا ایسے مریض جو کہ باقاعدگی سے علاج کروا رہے ہوں ان کی صحت بہتر ہو وہ روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن ایسے مریض جن کے معالجین یہ سمجھیں کہ ان کی صحت اس قابل نہیں کہ وہ روزہ رکھ سکیں انہیں روزہ رکھنے سے اجتناب برتنا چاہیے۔ دنیا میں مسلمانوں کی تعداد 1.90 ارب ہے، جن میں سے تقریباً 15 کروڑ افراد روزے رکھتے ہیں۔ ان میں سے تقریباً 86% مسلمان رمضان کے مہینے میں صرف 15 روزے رکھتے ہیں، جبکہ
61% मुसलमान रमज़ान में पूरे महीने के रोज़े रखते हैं। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए दारुल उलूम कराची से वाबस्ता मुफ्ती नजीब ख़ान का कहना था कि मुख्तलिफ़ बीमारियों में मुब्तला अफराद को रोज़ा रखने के हवाले से डॉक्टरों से मशवरा करना चाहिए, क्योंकि उलमा कराम के मुकाबले में डॉक्टर उन्हें बेहतर मशवरा दे सकते हैं। उनका कहना था कि रोज़े की हालत में उंगली में सुई चुभोकर खून निकाल कर चेक करने से रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरह से आँख और कान में दवाई के कतरे डालने और इंजेक्शन लगवाने से भी रोज़ा नहीं टूटता। उनका कहना था कि अगर किसी मरीज़ की जान पर बन आए तो उसे रोज़ा तोड़ देना चाहिए और ऐसी हालत में उसे सिर्फ़ क़ज़ा रोज़ा रखना पड़ेगा। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, रोज़ा रख कर हम मुसलमान अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करते हैं और इसके साथ साथ बहुत सी बीमारियों से नजात पाते हैं। रोज़ा हमारे जिस्म की ज़कात है, इसीलिए हमें चाहिए कि हम बाकायदगी से माह रमज़ानुल मुबारक के महीने के रोज़े रखें और इसके अलावा भी नफली रोज़ों का भी एहतमाम करें। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए द इन्फो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।